بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 9 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ یہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں شاہین سے مراد عقاب ہے، ٹھیک ہے، اور بالوں پر سے مراد عمدہ صلاحیتیں ہیں، یعنی جتنے بھی مسلمان بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمدہ صلاحیتیں دیں۔ اس شعر کے مصرعے میں یہ دعا کی گئی ہے۔ آج ہم سبق نمبر 9 چکے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، سوچیں اور بتائیں علامہ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے علاوہ کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو ان کو مفکر پاکستان، حکیم الامت اور مصور پاکستان کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا آپ علامہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی 3 نظموں کے نام بتا سکتے ہیں؟ تو اس میں ہے ہمدردی ہے، پہاڑ اور گلہری ہے، مکڑا اور مکی ہے، بچے کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ان کی بچوں کے لیے لکھی گئی نظمیں ہیں۔ ہم نے چونکہ سبق نمبر 9 کا آغاز کیا ہے، جس کا عنوان ہے پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، آج ہم انشاءاللہ اس سبق کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ ساتھ ساتھ دیکھیں گے، جہاں سمجھنے کی ضرورت ہوگی وہاں پہ سمجھیں گے بھی، اور سوال نمبر 2 اور 4 کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ خلوت تنہائی، مشقت محنت، پنہا چھپا ہوا، مراتب عہدے جیسے وزیر اعظم کا عہدہ، وزیر کا عہدہ، متمنی خواہش مند، آشیاں گھر۔ اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شاہین کی علامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محبوب علامت ہے، جس کو وہ اپنی شاعری میں کبھی باز، شہباز اور کبھی عقاب کے ناموں سے ظاہر کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے یہ علامت اس پرندے کے ان اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے اختیار کی ہے جو خاص، لاجواب اور منفرد اوصاف اس پرندے میں موجود ہیں۔ علامہ محمد اقبال اسی طرح کی صفات اپنے جوانوں میں دیکھنے کے ہاہاں ہیں۔ وہ نوجوانوں کو بیکار اور ناکام نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو متحرک سوچ، مثبت فکر اور بلند کردار کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ شاہین کی طرح خوددار اور غیرت مند دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کی علامت کن وجوہات کی بنا پر اختیار کی؟ شاہین میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اقبال نوجوانوں کو شاہین کی صفات کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے علامہ اقبال اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں، اس جانور میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 خوددار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ نمبر 2 بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا۔ نمبر 3 بلند پرواز ہے۔ نمبر 4 خلوت پسند ہے۔ نمبر 5 تیز نگاہ ہے۔ یہاں ہے ٹھہریں اور بتائیں اقبال کی محبوب علامت کون سی ہے؟ تو آپ نے اوپر پڑھا ہے شاہین ان کی محبوب علامت ہے۔ شاہین میں اسلامی فکر کی کون سی خصوصیات ہیں؟ خوددار، غیرت مند، بلند پرواز اور فکر و درویشی۔ آئیے اب ہم شاہین کی ان صفات کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ ان خصوصیات میں کیا رموز پنہاں ہیں، کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی صفت غیرت اور خودداری۔ اس حوالے سے اقبال نے شاہین کو خوددار اور غیرت مند قرار دیا ہے کہ وہ کسی اور جانور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ کوئی بھی قوم تب ہی زندہ قوم کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے جب خوددار اور غیرت مند ہو۔ وہ دوسروں کے سہارے تلاش کرنے اور ان کے انتظار میں نہ رہے، بلکہ وہ اپنے زور بازو سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے اور دنیا میں ملک و ملت کا نام سر بلند کرے۔ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، اپنی غیرت اور خودداری پر آنچ نہ
آنے دے۔ جب ہم دوسروں سے امداد کے طالب ہوتے ہیں تو ہم اپنی عزت اور غیرت داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اقبال اپنی قوم اور قوم کے نوجوانوں کو سربلند اور خوددار بنانا چاہتے ہیں۔ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ امیری کی بجائے غریبی میں نام پیدا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے جاوید اقبال کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دوسری صفت، فکر و درویشی۔ اقبال نے شاہین کی دوسری صفت کے ذیل میں اس پرندے کو بے تعلق اور درویش صفت قرار دیا ہے، کیونکہ شاہین اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیاں نہیں بناتا۔ اسباب پر تکیہ کرنا فکر اور درویشی کے شایان شان نہیں سمجھا جاتا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیاں۔ ٹھہرے اور بتائیں، شاہین کس جانور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا؟ وہ کسی بھی جانور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ ٹھیک ہے، اقبال نے شاہین کو درویش صفت کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ شاہین رہنے کے لیے گھر یا گھونسلہ یا آشیاں نہیں بناتا۔ شاہین کی صفت کے حوالے سے اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی لذتیں اور آسائشیں سب عارضی ہیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ ہمیں شاہین کی طرح قناعت پسندی اختیار کرتے ہوئے دنیاوی شان و شوکت، مقام و مراتب اور بادشاہت سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ ہمیں فانی اسباب و اختیارات سے لا تعلق ہو کر اس مقصد پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ مقصد بلا شبہ رضائے الہی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی ذات پر کامل توکل کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنا ہی کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن فکر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تیسری صفت، بلند پروازی۔ شاہین کی تیسری صفت اس کا بلند پرواز ہونا ہے۔ بلند پروازی جہاں سر بلندی اور ترقی کی آئینہ دار ہوتی ہے، وہیں اس سے طاقت، قوت عمل اور تحرک کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ شاہین چونکہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر بلند پروازی کے ساتھ چپٹنے، پلٹنے اور پلٹ کر چپٹنے کو لہو گرم کرنے کا بہانہ خیال کرتا ہے، یعنی مایوس ہوئے بغیر مسلسل کوشش اور جستجو سے کام لیتا ہے۔ اقبال نوجوانوں میں ایسے ہی طرز زندگی کے متمنی ہیں۔ چپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر چپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال تن آسانی اور آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، وہ حرکت و عمل کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی شاعری ہمیں محنت، کوشش اور مسلسل جستجو کا پیغام دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہاں ہے ٹھہرے اور بتائیں، آشیاں تک بنانے کی فکر نہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ تو شاہین کا طریقہ ہے۔ اقبال کی شاعری ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ مسلسل محنت، بلند مقاصد اور ترقی کا پیغام دیتی ہے۔ چوتھی صفت، خلوت پسندی یعنی تنہائی پسند ہونا، شاہین کی چوتھی صفت ہے۔ شاہین خلوت پسند پرندہ ہے۔ وہ دوسرے پرندوں مثلاً کبوتر، چکور اور زاغ وغیرہ کی محبت سے دور رہتا ہے۔ محبت کا اثر ہونا یقینی ہوتا ہے، اس لیے وہ خود کو ان پرندوں کی طرح کم پرواز، مشقت سے خوفزدہ اور کمزور نہیں بنانا چاہتا۔ اقبال بھی چاہتے تھے ہمارا نوجوان برے لوگوں، برے دوستوں اور کاموں سے دور رہے، وہ خلوت پسندی اختیار کرے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کر سکے۔ دوسروں کی غلط صحبت اسے تن آسان، آرام طلب اور نکما نہ بنا دے۔ خلوت پسندی کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں زندگی اور اس سے منسلک دنیا کے تمام معاملات پر بہتر انداز میں سوچ سکتا ہے۔
غور و فکر کے لیے بھی خلوت پسندی کا ہونا نہایت اہم ہے۔ اقبال شاہین کو دوسرے پرندوں سے ممتاز کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ کرگس کہتے ہیں گدھ کو، ایک شکاری پرندہ ہے جو مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اقبال دوسرے پرندوں سے شاہین کی دوری اور الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں کمزور پرندوں سے شاہین کا رہن سہن اور احوال پوشیدہ رہنے میں ہی بہتری ہے۔ بہتر ہے کہ بیچارے مملولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ آگے 5ویں صفت ہے دور بینی اور تیز نگاہی، دور تک دیکھ سکنا اور تیز نگاہ رکھنا۔ اقبال کے مطابق شاہین میں 5ویں بڑی صفت تیز نگاہی ہے۔ شاہین میں یہ خوبی ہے کہ وہ کئی میل کی سربلندی سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی بلند پروازی اور دور بینی کی صلاحیتوں سے ایسے مقامات بھی دیکھ لیتا ہے جہاں تک باقی پرندوں کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اقبال نوجوانوں کو بھی ایسا ہی تیز نگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان میں عقابی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ذلت کی زندگی ترک کر دیں، اپنی صلاحیتوں کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان میں ہاتھ رہا اضافہ بھی کریں، اور یوں وہ آسمانوں میں چھپی منزلوں کو بھی پا سکتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ محمد اقبال کو نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ کسی بھی قوم کی قسمت بدلنے میں سب سے مضبوط اور توانا کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ میرے نوجوان اپنے شوق، تجسس اور جستجو سے نت نئی منزلوں کا تعین کریں اور جہد مسلسل سے ان تک رسائی کو آسان بنائیں۔ اس سب کے لیے آپ نوجوانوں میں وہ تمام صفات دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے جو شاہین میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی اس تمنا کا واضح اظہار ان کے ان اشعار کی صورت میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہاں پہ آپ کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، ٹھہرے اور بتائیں شاہین کو بلند پروازی کا کیا فائدہ ہے۔ شاہین اپنی بلند پروازی اور دور بینی کی صلاحیتوں سے ایسے مقامات بھی دیکھ لیتا ہے جہاں تک باقی پرندوں کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے، اقبال نوجوانوں میں کس قسم کی صفات دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں؟ اقبال نوجوانوں کو شاہین جیسی تیز نگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا بک بک کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق میں شاہین کی کتنی صفات گنوائی گئی ہیں؟ 5۔ اسلامی فکر کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں شاہین میں۔ اقبال میں شاہین کی علامت بالخصوص استعمال کی ہے۔ نوجوانوں کے لیے بلند پروازی آئینہ دار ہے ترقی کی۔ شاہین پسند کرتا ہے خلوت۔ سوال نمبر 4 ہے، غلط فکروں پر کراس اور درست فکروں پر ٹک کا نشان لگائیں۔ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلنا چاہیے۔ غلط، بالکل چلنا چاہیے۔ شاہین رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیاں نہیں بناتا ہے۔ درست۔ شاہین میں تیز نگاہی نہیں ہے۔ غلط۔ شاہین کی ایک صفت فکر اور درویشی بھی ہے۔ درست۔ اقبال نوجوانوں میں شاہین کی صفات نہیں دیکھنا چاہتے، راس یعنی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔